کوئی بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تکلیف بھی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہاتھوں کی کمائی کے باوجود رب کی اجازت کے بغیر تکلیف نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کچھ گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، سب پر نہیں کرتا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تکلیف بھی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہاتھوں کی کمائی کے باوجود رب کی اجازت کے بغیر تکلیف نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کچھ گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، سب پر نہیں کرتا۔ بہت زیادہ معاف کر کے کچھ پر ہلکی سی پکڑ دنیا میں کرتا ہے، تو اللہ کی اجازت سے ہی تکلیف آتی ہے، مگر وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم ہاتھوں کی ساری کمائی پر پکڑ شروع کر دیں، تمام گناہوں پر پکڑ انصاف کے ساتھ شروع کر دیں، تو دنیا میں کوئی بھی رہنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ سب اس لائق ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور تھوڑے پر پکڑتا ہے، تو اس کی اجازت اکثر گناہوں پر نہیں ہوتی پکڑنے کی، کہیں کہیں اجازت دے دیتا ہے تو بندے کو تکلیف آ جاتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو انسان کے امتحان سے متعلق کام ہیں، نماز روزہ ہے، عقائد ہیں، اعمال ہیں، معاملات ہیں، ان کو امور شرعیہ بولتے ہیں۔ ان میں امتحان ہے اور ان میں ہی انسان کو اختیار ہے۔ اور جو امور تکوینیہ ہیں جن میں انسان کا امتحان نہیں، ان میں ان کا اختیار بھی نہیں، جیسے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، یہ گردن آگے مڑتی پیچھے کیوں نہیں مڑتی، یہ سب چیزیں اس میں امتحان نہیں ہے اور یہ ان میں اختیار بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا، اور جیسے لکھا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بندے نے یا لوگوں نے یا کائنات میں ہونا تھا وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ انسان کو کرنا پڑے گا، یہ نہیں مطلب۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، تکوینی امور تو ویسے ہی کرنے پڑیں گے جیسے اللہ نے لکھا ہے، ان میں انسان مجبور ہے، اور جو شرعی ہیں ان میں انسان کو اختیار ہے۔ ہوتا ویسے ہی ہے جو اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا علم برحق ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن اس کے لکھے کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا ہوتا، بلکہ انسان کو اس میں اختیار ہے۔ تو یہ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے اور ویسے ہو جاتا ہے، اس لکھے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے سے ہی اس کا نقشہ بنتا ہے، اس کا بیو کیوں نکلتا ہے،
بل آف کوانٹٹی، اتنا سیمنٹ، اتنی ریت، اتنی بجری، اتنی اینٹیں، اور اس میں اتنا پانی، اتنی مزدوری، اتنا خرچہ، اور اس کا وقت، حتیٰ کہ حرم پاک کی بلڈنگ بن رہی تھی تو اس پہ روزانہ ایک سکرین لکھی ہوئی تھی بہت بڑی، تو روزانہ ایک دن کم ہو جاتا تھا، اتنے ہزار دن، اگلے دن ایک کم، اگلے دن ایک کم، اور جب وہ 0 ہوئی تو وہ بلڈنگ بن چکی تھی۔ لیکن انسان کا علم، اس کا اندازہ پھر بھی غلط ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، بلڈنگ رک جاتی ہے، پڑوسی اسٹے لے آتا ہے تب بھی رک جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا تھا پہلے تو کہ کٹائی شروع ہو جائے گندم کی تو مزدور شارٹ ہو جاتے ہیں تو کام لیٹ ہو جاتا ہے، یہ سب چلتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو لکھا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علم پرفیکٹ ہے۔ تو پہلے سے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ پہلا فائدہ یہ کہ جو فائدہ آپ کو نقشہ بنا کر بلڈنگ بنانے کا ہے، وہی کائنات کے رب کو ساری دنیا کا پہلے لکھ دینے کے بعد کرنے کا۔ آپ بلا وجہ شروع کر دو، ایسے ہی منہ اٹھاؤ اور کام شروع کر دو، نہ کوئی نقشہ ہو اور نہ کوئی پلان ہو، تو جس طرح آپ ناکام ہوں گے، جو نقصان آپ کو ہو سکتا ہے وہی فائدہ آپ کے پہلے سے نقشہ وقشہ بنانے کا فائدہ آپ کو ہے۔ تو کائنات کو بنانے سے پہلے رب نے نقشہ بنایا اور رب نے اپنا علم کے ساتھ لکھ دیا کہ اس میں کیا ہوگا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نقصان ہمارا ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے پیسے چوری ہو گئے، تو وہ چونکہ اس کو علم ہے، وہ مسلمان ہے کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا اور اس میں میرا اختیار نہیں ہے، بس اوقات اختیار ہوتا بھی ہے، تو وہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے کہ یار پہلے سے لکھا ہوا تھا، فلم پہلے سے ہی تیار تھی، مجھے اب نظر آئی ہے، تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک سعودی کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھا اور سٹینڈ سے گاڑی پچھلی طرف نکالی تو پیچھے گاڑی آ رہی تھی، ہماری گاڑی اس سے ٹکرا گئی، تو دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی خراب ہو گئی، اس کی بھی ٹوٹ گئی، ہماری بھی ٹوٹ گئی۔ تو میں بہت پریشان اور بڑا افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو وہ سعودی بھائی کہنے لگا پریشان کس بات سے ہوئے ہو؟ پہلے سے لکھا ہوا تھا، ہمیں اب پتہ چلا ہے، تو کیا ہوا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھا تھا، ہو گیا، بس بات ختم۔ اب افسوس اور لڑائی اور گالیاں، اور اس کے بعد بھی تو وہی ٹھیک ہی کروانی ہے نا، گاڑی تو ٹھیک ہی کروانی ہے نا، تو خوش ہو کے ٹھیک کروا لو یار۔ تو ہم نے وہاں دیکھا گاڑیاں لگ جاتی تھیں، دونوں ڈرائیور باہر نکلے، ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور پھر کہا کہ سوری یار میرا قصور تھا۔ تو کہتا ٹھیک ہے، پولیس والا آتا، وہ آ کر کے کہتا 3 ڈینٹروں کے پاس چلے جاؤ، تینوں سے ریٹ لے کر آ جاؤ، وہ جو ریٹ آتا اس میں جو کم از کم ہے وہ اس کے جرمانے پہ لکھ دیا جاتا کہ اب تو نے نقصان کیا، اتنے پیسے دے اس کو، اور جس نے وہ لکھ کر دیا پھر اس پر لازم ہوتا کہ وہ ضرور وہ کام کر کے دے، اب وہ بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے پیار محبت، جو کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، مسلمان کا آپس میں پیار محبت، اس کو ضائع وہ نہیں کرتے۔ گاڑی لگ گئی، میرا قصور ہے، بات ختم ہوئی نا۔ اب گاڑی لگ گئی تو بتاؤ کیا نقصان ہوا، میں دے دیتا ہوں، یا تو وہ کہہ دیتا میرا اتنا ہوا ہے، وہ اتنا وہ ویسے ہی دے دے، تو پھر ورکشاپ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو جو ایمان بالقدر کو مانتا ہے اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ کہ جو لکھا تھا ہو گیا، وہ پھر لڑائی جھگڑے، ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو قصوروار ہوتا ہے وہ گالیاں دینا شروع کرتا ہے، اور وہ نکل کے کوشش کرے گا کہ میں اس کو ماروں بھی، اب قصور بھی میرا ہے، ماروں بھی اس کو۔ وہ بھی نکلتا ہے، وہ بھی گالیاں دیتا ہے، پھر مجمع لگتا ہے، پھر روڈ بلاک ہوتا ہے، پھر بیچ میں بچانے والے آتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ سارا کچھ کرا کے جاتے ہیں بیچارے ورکشاپ جا کر، ٹھیک تو گاڑی وہیں ہوگی نا، یہاں تھوڑی ہوگی۔ تو ایمان بالقدر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو چیز چھوٹ گئی، جو چیز ضائع ہو گئی، جو خراب ہو گئی، وہ اس پر فخر نہیں کرتا، وہ اس پر
افسوس نہیں کرتا اور پریشان نہیں ہوتا اور نہ کسی اور کو کرتا ہے، بلکہ وہ ایک جملہ بولتا ہے اللہ نے لکھا تھا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کی تقدیر پر خوش ہو گیا اللہ اس پر خوش ہو گیا، اور جو اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوا اللہ اس پہ ناراض ہوا، اور ہونا پھر وہی ہے جو لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، فائدے تو اور بھی کافی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میرا اگر ساتھی، میرا ڈرائیور، وہ پلان بنا رہا ہو، فون پہ بات کر رہا ہو ملتان میں کسی سے، ابھی میں کل اتنے بجے آپ کو ملوں گا، شوجہ آباد والے پرسوں آپ کو ملوں گا، بہاولپور والے ترسوں شام کو آپ کو ملوں گا، اور میں سن رہا ہوں اور ہنس رہا ہوں کہ میں نے ادھر جانا ہی نہیں، یہ خام خواہ پلان بنا رہا ہے، نہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے ادھر جانا ہے، خام خواہ بنا رہا ہے، اور اگلا دن آئے اور میں ادھر نہ جاؤں تو اس کے سارے پلان خراب ہو جائیں اور وہ چڑ چڑ کرنا شروع کر دے، اس کی چڑ چڑ بنتی ہے؟ ہاں بولو، اس کا ناراض ہونا بنتا ہے؟ تو کیا سمجھے؟ کیا اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کل ادھر جانا ہے اور میں نے تمہیں مہلت دینی ہے اور تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تمہاری اگلے مہینے کی ڈائری بھری ہوئی ہے، ادھر جاؤں گا اس کو ملوں گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر نہ جانے دے تو چڑ چڑ کرنا بنتا ہے؟ ہاں، ناراض ہونا بنتا ہے؟ اصل میں ہمیں اپنی اوقات یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی اوقات یاد نہیں ہے۔ میرا ڈرائیور میرا غلام نہیں، اور میں رب کا غلام ہوں، اور خریدا ہوا غلام نہیں، بنایا ہوا غلام ہوں۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تھوڑا اختیار دے دیا آپ کو ادھر ادھر جانے کا، تو جہاں وہ رسی کھینچے اس کا حق ہے، وہ رب ہے، اس پر ناراض ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے وہ کر کیا لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے، اور ایک جملہ قدر اللہ تعالیٰ کی تقدیر، جو اس نے چاہا ہو گیا، ہم اس کی چاہت پر راضی ہیں، اتنا جملہ بولو اور اپنا کام کرو۔ افسوس، پریشانیاں اور مصیبتیں اور واویلا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبان سے، گلے سے آواز نکلی نہ شکری کی تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے فوائد اس کے انشاءاللہ مزید عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تقدیر پر ایمان مضبوط فرمائے اور اس کی رضا پر خوش رہنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔